شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک نوجوان نہایت ہی اوباش اور بد چلن تھا۔ اس کی بوڑھی ماں اسے سمجھاتی رہتی لیکن وہ اپنے کرتوتوں سے باز نہ آتا۔ اسی حال میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی بوڑھی ماں کو بڑا رنج تھا کہ افسوس میرا بیٹا گناہوں بھری زندگی گزار کر دنیا سے چلا۔ اس کی بڑی آرزو تھی کہ کاش کبھی اپنے لخت جگر کو خواب ہی میں دیکھ لوں۔ چنانچہ ایک بار اس نے خواب میں اپنے بیٹے کو دیکھ ہی لیا لیکن اس کا صدمہ جو تھا وہ دو چند ہو گیا کیونکہ اس کا لخت جگر عذاب میں مبتلا تھا۔ اب وہ اور بھی رنجیدہ رہنے لگی۔ کچھ ہی روز کے بعد اس نے دوبارہ خواب دیکھا کہ اس کا جگر پارا، اس کا دال بڑا خوش و خرم ہے اور بڑی اچھی حالت میں، بڑی حیرت ہوئی اور سوال کیا بیٹا، میں نے تو تجھے عذاب میں دیکھا تھا، آج یہ خاص کیسا؟ وہ بولا، ماں نافرمانیاں کر کے میں نے بڑی سزائیں بھگتی، بہت عذاب ہوا۔ یہ تو اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ ہمارے قبرستان میں سے ایک سخت گناہگار اور مجرم شخص کہیں سے آ نکلا۔ وہ مجھے جانتا تھا، میری قبر کو دیکھ کر اسے اپنی موت یاد آ گئی اور وہ بے تابانہ میری قبر کے گرد پھیرے لگانے لگا اور رونے لگا۔ رو رو کر اس نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کی اور کچھ سورتیں قرآن عظیم کی اس نے پڑھ کر ساتھ میں 20 درود شریف بھی اس نے پڑھے اور سارے قبرستان والوں کو اس نے ایصال ثواب کیا جس میں میں بھی ہوں۔ اس کی توبہ بڑی مقبول ہوئی، فرشتوں کو بھی اس کی توبہ سے خوشی ہوئی اور جو کچھ اس نے ایصال ثواب کیا وہ ہم قبرستان والوں میں بانٹا گیا۔ اور اے ماں دیکھ، جو کچھ مجھے اس ایصال ثواب سے حصہ ملا وہ یہ ہے کہ عذاب مجھ سے دور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام و اکرام فرمایا۔ میری ماں رسول پاک صاحب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا دلوں کا نور ہے، گناہوں کا کفارہ، اور زندوں اور مردوں دونوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے اسلامی بھائیوں، یزید کو آخر ایسا کیوں کرنا پڑا؟ یزید کو ظلم و ستم کی آندیاں گلزار رسالت پر کیوں چلانی پڑی؟ یزید کو سید الشہداء مظلوم کربلا کے مقدس خون سے اپنے ہاتھ کیوں رنگین کرنے پڑے؟ یزید کو اہل بیت اطہار پر جور و جفا کیوں کرنا پڑا؟ آپ اس پر کبھی غور کریں تو اس کا نچوڑ جب آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ یہ سب کچھ دنیا کی محبت میں ہوا، اقتدار کی ہوس میں ہوا۔ اس بے وقوف کو یہ خطرہ تھا کہ امام علی مقام اس کا اقتدار چھین لیں گے، اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ اس کی دنیا کا تخت و تاج اس کا چھین لیا جائے گا، اس غلط فہمی کی وجہ سے اس ظالم نے یہ سب کچھ کیا۔ اور جس دنیا کی محبت میں اس نادان نے ایسا کیا، وہ دنیا بھی اس کے پاس کہاں رہی؟ اب یزید کہاں ہے؟ اب یزید کہاں ہے؟ اس کا تاج و تخت کہاں ہے؟ اس کا مال و دولت کہاں ہے؟ اس کا اقتدار کہاں ہے؟ اس کی ظلم و ستم کی تلوار کہاں ہے؟ کم و بیش 4 سال اور چند ماہ مسند آرائے خلافت ہو رہا، صرف 4 سال اور چند ماہ، اور اس کے بعد یزید پلید بڑی ذلت آمیز موت مارا گیا۔ بعض کہتے ہیں ان کے مورخین کہ غضب کا شرابی تھا اور اول درجے کا زانی، اس کا معدہ خراب ہو گیا اور زبردست دست لگ گئے اس کو، اور دست پھرتا پھرتا وہ مارا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا، اس لڑکی نے اس سے ٹائم لیا کہ کوئی بھی نہ ہو، اکیلے میں ملیں گے اور کہیں چلیں گے اور موج کریں گے۔ تو شہوت کا مارا وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور وقت مقررہ پر متعین جگہ پہنچا۔ وہ لڑکی پہلے سے وہاں موجود تھی، اب دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے۔ یزید آج خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ آج میں اپنی محبوبہ کے ساتھ خوب رنگرلیاں مناؤں گا، خوب نشہ کروں گا اور موج کروں گا۔ گھوڑا سر پر دوڑا جا رہا ہے، ادھر مشیت کو کچھ اور منظور ہے۔ خیر ایک ویرانے میں آ کر گھوڑا رکا، یہ دونوں اترے، لیکن یہاں کھیل تو دوسرا تھا، عشق 2 طرفہ نہیں تھا، ایک طرفہ تھا۔ وہ درد یزید کی مخالف تھی۔ اب جب یزید نشے میں بدمست ہو گیا، اس نے خنجر آبدار نکالا اور پہ در پہ اس پر وار کیے اور وہیں اس کو کاٹ کر پھینک دیا اور فرار ہو گئی۔ دارالعمارت میں شور مچ گیا کہ یزید کا لاپتہ ہو گیا۔ اب جو اس کے کارندے ڈھونڈنے لگے، آخر کار چند روز کے بعد اس کی گلی سڑی بدبودار لاش لے کر وہ لوگ پہنچے اور اس کو قبر میں دبیڑا۔ تو دیکھا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یزید بظاہر جیت کر بھی ہار گیا، اور امام علی مقام، امام عرش مقام بظاہر شکست کھا کر بھی جیتے۔ یزید نے اقتدار کی خاطر نہ کرنے کا سب کچھ کیا، اقتدار اس کے پاس نہ رہا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار کی کوئی خواہش نہ تھی، پھر بھی آج تک ان کا اقتدار ہمارے دلوں پر باقی ہے۔ اس نے دنیا سے محبت کی، وہ ذلیل و خوار ہوا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی محبت میں اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور شہیدوں کے سردار۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دھوکہ اور فریب کا جال ہے، اس میں دھوکہ ہی دھوکہ۔ یزید بھول کھا گیا، وہ دنیا کی محبت میں بدمست ہو کر اس نے دھوکہ کھا لیا۔ تو اس دنیا میں مطلب ہے کہ دھوکہ ہی دھوکہ اور فریب ہی فریب۔ دیکھیے یہاں مطلب اس کی نئے رنگی کتنی عجیب ہے۔ یہاں بھئی یہ جھومر اور یہ جھالریں کیسی لگی ہوئی ہے، لائٹنگ کیا ہو رہی ہے؟ آپ کسی سے پوچھو تو پتا چلا بھئی یہاں شادی ہو رہی ہے۔ اب ذرا آگے بڑھیں تو چند ہی قدم چل کر بھئی دریا بچھی ہوئی ہے، رونے کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو کوئی آپ کو بتائے گا کہ بھئی ان کا نوجوان بیٹا بیچارے بوڑھے ہیں، رو رہے ہیں، جو ان کا نوجوان بیٹا ہاکس میں گیا تھا پکنک منانے کے لیے ڈوب کر مر گیا۔ اب دیکھو ایک ہی گلی میں یہ نئے رنگی دنیا، ایک ہی گلی میں ایک طرف خوشی کے فوارے ابل رہے ہیں تو دوسری طرف آنسوؤں کے دھارے چل رہے ہیں۔ ایک ہی گلی ہے، ایک ہی تاریخ ہے، ایک ہی دن ہے، ایک ہی وقت ہے، یہ نئے رنگی دنیا۔ کوئی اپنے بچے کے عقیقے کی خوشی میں کان پکڑ کے بکرا لاتا ہے، بڑا خوش ہے کہ کل اس بکرے کی ہم دعوت کریں گے، بچے کا عقیقہ ہے، اور خوب مطلب یہ کہ
بریانی پکائیں گے اور قورمہ پکائیں گے اور لوگوں کو کھلائیں گے اور کھائیں گے۔ دوسرا، پڑوسی اپنے نوزائیدہ بچے کی لاش اٹھا کر ہاتھوں میں لیے جا رہا ہے، اشکبار ہے، سر جھکا ہوا ہے، افسردہ، وہ عقیقے کا بکرا لایا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، اس کی خوشی، اور اس کا بچہ مر چکا ہے۔ ایک ہی گلی، ایک ہی محلہ، قریب قریب مکان، ایک طرف کار سجی ہوئی ہے، پھول لگے ہوئے ہیں، ہار اس پہ ڈالے ہوئے ہیں، اندر سج دھج کے ساتھ دولہا بیٹھا ہوا اور باجے بجانے والے خوشیوں کے سر چلاتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں یا آگے آگے چل رہے ہیں، اور بارات پر نوٹوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، خوشیوں کے نظر فوارے ہیں، ہر طرف مسرت ہی مسرت، ہر طرف ہنسی اور قہقہے بلند ہو رہے ہیں۔ تو دوسری طرف دیکھا، عجیب منظر ہے، پالکی کے کندھے بدلتے ہوئے، جنازے کندھے بدلتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، اور اس میں کچھ افسردہ ہے، کچھ اشکبار ہے، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں۔ جس گھر سے نکلا ہے اس میں چیخو پکار کی آواز ہے، اور یہ باجوں کے ساتھ جو بارات نکلی تھی اس کے گھر میں بھی چیخو پکار تھی، لیکن خوشیوں کی آوازیں تھی، مسرت کی آوازیں تھی۔ ایک ہی محلہ، ایک طرف بارات آ رہی ہے، دوسری طرف جنازہ آ رہا ہے، ایک طرف دولہا خوشی خوشی اپنے حجرہ عروسی میں جا رہا ہے، پھولوں کے سیج پر جا رہا ہے، آج اس کی شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، خوشی خوشی جا رہا ہے، اور دوسری طرف پڑوس ہی میں سے ایمبولنس کھڑی ہوئی ہے، مریض کو اسٹریچر پر لایا جا رہا ہے، ایمبولنس میں لادا، دولہا اپنے سجے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، ہر طرف خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور یہ بیچارہ مریض اسپتال کے بدبودار کمرے میں داخل کر دیا گیا۔ رات دولہے نے بڑی خوشی میں گزاری اور مریض نے کروٹیں بدل کر تکالیف میں رات گزاری۔ صبح رات کا تھکا دولہا مزے سے پھولوں کے سیج پر میٹھی نیند کھینچ رہا ہے، لیکن وہی مریض جس کو رات اسپتال میں داخل کیا تھا وہ اسپتال میں پڑا دم توڑ رہا ہے۔ نصیب صبح گلشن میں گلوں سے کھیل کھیل ہوگی، کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی، ہے نا میرے لیے دنیا، اس کا عجیب دھوکہ، اس کا عجیب فریب، اس کی رنگتیں آپ کے سامنے۔ تو اے دولہا بننے کے خواہش مند، کیا معلوم کہ تو دولہا بننے سے پہلے پہلے لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر قبرستان کی طرف چل دے، کیا معلوم کہ حجرہ عروسی میں داخل ہونے کے بجائے تجھے اندھیری قبر میں اتارا جائے، اور ہر وہ دولہا جو دولہا بننے میں کامیاب ہو بھی گیا، ایک نہ ایک دن اس کو اپنی قبر میں بھی اترنا پڑتا ہے۔ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی اس مختصر سی زندگی پر غور کیجئے، اس دنیا کی رنگینیوں پر غور کیجئے، اس کے دھوکوں اور اس کے فریبوں پر غور کیجئے، اس کے اتار اور چڑھاؤ پر غور کیجئے، اس کی عزت اور اس کی ذلت پر غور کیجئے۔ کبھی تو عزت ہوتی ہے، لوگ کاندھے پہ اٹھاتے ہیں، سر پہ بٹھاتے ہیں، کبھی یہی لوگ ایسا پچھاڑتے ہیں کہ پانی بھی نہیں دیتے۔ اس دنیا کی رنگینیاں جو ہیں، اور لوگ دنیا کی محبت میں اس قدر اندھے اور بے قابو ہو جاتے ہیں کہ کچھ کا کچھ کر جاتے ہیں۔ کہیں چھوٹے سے بچے کو بڑے پیار سے چمچ سے ماں میٹھی میٹھی لوریاں سناتے ہوئے پانی پلاتی ہے، شہد چٹاتی ہے، اور ایک چھوٹا بچہ 6 مہینے کا نواسہ رسول کی گود میں ہے، اور جا کر کے یزیدیوں سے فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا بچہ اب اس کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا، اب اس کا پھڑکنا نہیں دیکھا جاتا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم نے چند قطرے پانی کے اس حالت میں ٹپکا دیے تو یہ اس قدر طاقتور نہیں ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ کر تمہارے مقابلے پر آ جائے۔ 6 مہینے کا بچہ، مجھ پر بھروسہ نہ کرو، اپنے ہاتھ سے چند قطرے اس کی حالت میں ٹپکا دو۔ لیکن دنیا کی محبت میں اندھے اور بے وفا لوگوں نے جو کچھ سلوک کیا آپ کے سامنے کہ ایک بدبخت نے کمان پر تیر چڑھایا اور مدینے کے حقیقی منع علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیاسے گلے کا نشانہ بندھا اور نہایت صفائی کے ساتھ اس نے تیر چھوڑ دیا۔ دیکھا تو یہ نظارہ کانپا ہے عرش تارا، اصغر کے جب گلے پر حرمل تیر مار، اور اس بچے میں اتنی طاقت رہا تھی کہ وہ چیختا چلاتا تھا۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور اپنے بابا جان کی گود میں وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور امام علی مقام، امام عرش مقام صبر و شکے بائی کا دامن تھامے بوجھل قدموں سے اشباط اپنے خیموں میں اس کی لاش اٹھا کر لے آئے۔ اے زمین کربلا، یہ تو بتا کیا ہو گیا، ننھا علی اصغر تیری گودی میں کیسے ایسے۔ یہ سب دنیا کی محبت کے کرشمے میں، یہ اقتدار کی ہوس کے کرشمے میں کہ انسان اپنے مفاد کی خاطر دنیا کے
اقتدار کے حصول کی خاطر اپنے دنیا کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے کام کر جاتا ہے، کیسے کیسے دھندے کر جاتا ہے، کیسے بندہ سوچ میں پڑ جائے۔ اور آج کل بھی تو غریب کرشمے تو ہوتے ہی۔ اخبار ہی میں نے پڑھا کہ ایک شخص نے اپنے باپ کو قتل کیا، اب وہ پریشان کہ میرا راز فاش ہوگا، کیونکہ ماں کو پتا ہے، اس نے ماں کو قتل کیا۔ پھر پریشان کہ چچا کو بھی تو پتا ہی ہے معاملہ، اس نے چچا کو بھی قتل کر دیا۔ ایک اور اسی طرح کا قصہ اخبار میں تھا کہ مطلب ایک شخص اپنی سالی پر فریفتہ ہو گیا، یہ بے پردگی کی نحوست ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، بیوی آ رہے آتی ہے، 4 بچے بھی، ان قریب منگنی بھی ہونے والی تھی، تو منگنی سے پہلے ہی وہ ہاتھ مارنا چاہتا تھا کہ بیوی کو راستے میں ہٹائے، تو ظالم نے رات کو موقع پا کر چھری سے اپنی سوئی ہوئی بیوی کو ذبح کر دیا۔ مسلمان، اس کا نام بھی مسلمانوں والا، اور اب اس کو یہ پریشان ہے کہ 4 بچے بھی تو آ سکتے ہیں کہ بھائی وہ اتنے بچے کون سنبھالے گا، وہ سوتیلی ماں تو نہیں سنبھالتی تھی، تو اس نے پھر باری باری چھوٹے چھوٹے 4 بچے تھے ان کو بھی ذبح کر دیا۔ اندر دنیا کی محبت کے اندر شہوت نے اس کو بالکل نابینا کر دیا تھا، لیکن بچ کر کہاں جانا تھا، آخر وہ گرفت میں آئی ہے، اس کی دنیا بھی اس کے ہاتھ نہیں آئی، آخرت بھی اس نے داؤ پر لگائی اور سریوں کے پیچھے، جیسے کہ یزید کا آپ نے ابھی سنا کہ یزید کے ہاتھ میں کیا ہے، مختصر سا اقتدار، پھر وہی مطلب ہے کہ جو ذلت کی موت مرا اور آج بھی لوگ اس پر فٹکار کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی تعریف و تحسین کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، سب اس کو مطلب ہے کہ کوسنے دے رہے ہیں اور اس کو برا بھلائی کہہ رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں جو بھی آیا اس نے یہ جوخم اٹھایا کہ اسے مرنا پڑے گا۔ جب ماں کے پیٹ میں قطرہ جاتا ہے رحم، تو فرشتے بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ یہ پیدا ہوگا یا نہیں، جب پیدا ہونے کی اجازت مل جاتی ہے تو اس جگہ کی مٹی اللہ کی اجازت سے فرشتے اٹھا کر لاتے ہیں جہاں اس نے دفن ہونا، جہاں جس پیدا ہونے کے بعد جب یہ بڑا ہو یا جب بھی اس کی موت آئے گی تو جس جگہ یہ دفن ہوگا نا وہاں کی مٹی فرشتے لے آتے ہیں اور اس مٹی سے ماں کے رحم میں پتلا بناتے ہیں بچے، تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے دفن ہونے کا مقام متعین ہے۔ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کتنا یہ رزق کھائے گا، یہ بھی فرشتے لکھتے ہیں، کب تک جیے گا، کتنا رزق کھائے گا، سب کچھ اس کے مطلب میں طے ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال بندے کے پیدا ہونے سے قبل ہی اس کی موت کا اہتمام ہے، اس کی موت کا مکمل حساب کتاب، اور بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو کتنے عجیب تماشے کرتا ہے اور کیسے کیسے کرتوت کرتا ہے، اور بعض اوقات ایسا اقدام کر بیٹھتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو مطلب ملامت کرتے رہتے ہیں۔ تو اے میرے اسلامی بھائیوں، اپنی اس مختصر سی زندگی پر غور کیجئے، جس طاقت پر ناز ہے وہ طاقت ختم ہو جائے گی، جس قوت پر آپ کو بھروسہ ہے وہ دھوکہ دے دے گی، جس ہتھیار پر یا جس اسلحے پر آپ کو ناز ہے وہ اسلحہ آپ کا ناکارہ ہو کر رہ جائے گا، جس لیڈر پر آپ کو فخر ہے وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ یاد رکھیے، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ آپ کی قبر میں کوئی نہیں آئے گا، میری قبر میں کوئی نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال سے واسطہ ہے، جو کچھ کمایا یہ وہاں کام آئے گا۔ اگر اچھے کام کیے ہیں تو اچھائی ہے، اگر برے کام کیے ہیں تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بڑی سخت تکالیف کا سامنا ہوگا۔ لہذا اپنی اصلاح کی فکر کیجئے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی مسلمانی کی، اپنے اسلام کی حفاظت کیجئے کہ معصیت اور نافرمانیوں کے ذریعے بسا اوقات ایمان برباد ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ تک نہیں چلتا۔ اے بے نمازیوں کان کھول کر سنو، اے ماہ رمضان کے روزے روزہ کرنے والوں کان کھول کر سنو، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کان کھول کر سنو، اے ماں باپ کا دل دکھانے والوں کان کھول کر سنو، ملاوٹ والا مال بیچنے والوں کان کھول کر سنو، ہیروئن اور چرس کا کاروبار کرنے والوں کان کھول کر سنو، جوا اور شراب کے عادیوں کان کھول کر سنو، داڑھی منڈانے والوں اگر اللہ ناراض ہو گیا
ایمان برباد ہو گیا، کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاجروں کے لیے اور کافروں کے لیے جہنم میں سخت ترین عذاب تیار رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو، تب اس سے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب عز و جل سے تمہاری طرف اتاری گئی، یعنی کتاب اللہ قرآن عظیم، قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ۔ کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ عز و جل کے بارے میں کی، اور بے شک میں ایسی بنایا کرتا تھا۔ او تقول لو اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے اگر اللہ عز و جل مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی قوة فأكون من المحسنين، یا کہے جب عذاب دیکھیں اسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں، تو جو بدبخت عذاب میں گرفتار ہوگا، جو اپنا ایمان برباد کر چکا، جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، وہ جب عذاب دیکھے گا تو وہ کہے گا کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں، تو پھر واپسی کہاں ملے گی؟ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، موقع ہے، ابھی سانس چل رہا ہے، ابھی اعصاب میں قوت ہے، ابھی ہوش و حواس قائم ہیں، کچھ کر لیجیے، کبھی غور کیجیے، کبھی سوچیے کہ جس طرح آج اس جنازے کو لے کر چلے ہیں، اگر اس کے اندر میں ہوتا تو مجھ پر کیا بیت رہی ہوتی، یہ سوچیے کبھی۔ آج بڑے بڑے کمرے ناکافی ہیں، چھوٹا مکان ہے تو بڑا مکان چاہیے، ہوادار مکان چاہیے، بڑا آسائش اور آرام والا مکان چاہیے، ہر طرح سے اس میں سہولتیں چاہیے۔ یہ ہماری دنیا کی سوچ ہے۔ ویسٹ اوپن بھی چاہیے، حالانکہ یہ مکان بھی فانی اور مکان کا جو مکین بنے گا وہ بھی فانی۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور میں نے ایک مکان خریدا، اس کا قبالہ بے نامہ، اس کی تحریر مجھے ذرا بنا دیجیے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ پہلے اس کا مضمون سن لو تو پھر لکھوانا۔ حضور کیا مضمون آپ لکھیں گے؟ ارشاد فرمایا کہ میں یہ لکھوں گا ایک مکان دھوکہ کھانے والے نے دھوکہ کھائے ہوئے سے خریدا، نہ وہ مکان رہے گا نہ مکان والا، اور وہ مکان غافلوں کی گلی میں واقع ہے، اور اس کی چاروں حدیں ہیں، اور چاروں حدیں یہ ہیں، پہلی حد موت، دوسری حد قبر، تیسری حد قیامت، اور چوتھی حد معلوم نہیں کہ جنت ہے یا دوزخ۔ جب اس شخص نے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے یہ سنا تو اس پر رقت طاری ہو گئی اور وہ روتا ہوا چلا گیا اور مکان خریدنے کا ارادہ ہی ملتوی کر لیا۔ تو ہم لوگ جو مکانات دیکھتے ہیں وہ ہم اپنی دنیاوی سہولتیں دیکھتے ہیں، حالانکہ کوئی گارنٹی نہیں کہ مکان ہمارا بن رہا ہے کہ تعمیر ہو اس سے پہلے
ہماری موت آ جائے. کوئی ضروری نہیں کہ ہم اس کی تعمیر دیکھ سکیں یا اس میں ہم رہ سکیں یا ہم اس میں سکھ دیکھ سکیں. تو افسوس کہ ہمیں دنیاوی مکانات کی آسائش کا بڑا خیال ہے, اس کے آرام دہ ہونے کا بڑا پاس, لیکن اپنی قبر کے لیے کوئی احساس. تو کبھی تو غور کر لے کوئی کہ یہ جنازہ اٹھ کر جا رہا ہے, اگر میں اس میں ہوتا تو مجھ پر کیا بیت رہی ہوتی. کیا ان قریب مجھے ایک کال کوٹڑی میں بند کر دیں گے؟ بڑے بڑے میدان میرے لیے ناکافی, بڑے بڑے مکان میرے لیے ناکافی, اور اس میں کوئی سوراخ کوئی کھڑکی بھی ہوا کے لیے یا اجالے کے لیے نہیں چھوڑی جائے, اس طرح بند کر دیں گے. اتنی جو مجھے سن رہی ہیں اس میں بھی نہ جانے کتنی بیچاریاں ہوں گی جو بے پردگی کرتی ہوں گی اور گلیوں بازاروں میں مطلب گھومتی گھامتی ہوں گی بے بدقسمتی سے. پردے کا تو تصور ہی ختم ہوتا چلا جاتا ہے. تو کبھی کبھی عذاب دکھا دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور مطلب اللہ کے خیر و غضب سے ڈرے اور جیتے جی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور مرنے کے بعد تو سبھی ڈرے, لیکن اب جو ڈر ہے وہ کس کام کا؟ تو پہلے سے مطلب جو ڈر جائے وہ کامیاب, اور بعد میں جو ڈرا تو وہ تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے اس نے کہ بعد میں اس کا ڈرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, خوب کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا کیجئے. محبوب پاک شاہ دولت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اپنے دلوں میں جلائیے اور دنیا کی محبت سے جتنا ہو سکے کنارہ کشی کرنے کی کوشش کیجئے, ورنہ یہ دنیا کسی کے بھی کام نہیں ہے. فرعون اتنا تندرست تھا کہ ایک بار میں اس کا سر کبھی نہیں دکھا, اتنا تندرست تھا, لیکن آپ کو پتا ہے دنیا کی محبت نے اتنا اندھا کیا اس بدبخت کو کہ بس دو میں فاسد خدا بن بیٹھا. لیکن دریائے نیل میں غرق ہوا. نمرود نے کتنا ادھم مچایا, لیکن آخر کار ایک مچھر نے اس کو ہلاک کیا. مچھر کے ہاتھوں وہ مارا گیا. کتنی ذلت آمیز موت اس کو آئی. اور یزید کا بھی آپ نے قصہ سنا کہ یزید بھی کسی قدر ذلت اور رسوائی کی موت مارا گیا. اسی طرح میرے پیارے پیارے بھائی, نہ جانے کتنے کرو فر والے بادشاہ, کتنے گدیوں والے آئے, کتنے تختوں والے آئے, کتنے تاجوں والے آئے, لیکن کوئی بھی تو نہ بچا. آخر موت نے سب کو خاموش کر دیا. سب کے تاج و تخت اور سب کے عیش و تعیش کو موت کے ایک بار میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دیا. دلا غافل نہ ہو, یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. نہ بیلی ہو سکے بھائی, نہ بیٹا باپ سے مائی, تو کیوں پھرتا ہے سودائی, عمل میں کام آنا ہے. جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانا ہے. خدا دم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو مرنا, خدا کی یاد کر ہر دم دم کے جس نے کام آنا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنی زندگی کی موجودہ روش پر غور کیجئے. اگر یہی زندگی کا انداز رہا کہ نہ نمازیں ہیں, نہ نیکیاں ہیں, نہ حسن اخلاق ہے, نہ پردہ ہے, نہ شرم و حیا ہے, نہ جھوٹ سچ کا لحاظ ہے, نہ حرام حلال کی تمیز ہے, اگر اسی طرح مطلب زندگی گزری جیسے آوارہ اور اوباش انداز میں زندگی گزر رہی ہے, بعض تو کھل کر گناہ کرتے ہیں, بعض آپ کو پتا ہے کہ مہذب انداز میں گناہ کرتے ہیں. بہرحال نافرمانی مطلب ہے کہ گناہ پھر گناہ. اب مطلب وہ گناہ کہ جو مطلب ہے کہ لوگوں میں معیوب ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں غیر مہذب گناہ کا انداز ہے. مثال کے طور پر کوئی کسی کی جیب کاٹ لے تو ظاہر یہ غیر مہذب جرم سمجھا جاتا ہے اور یہ گناہ سمجھا جاتا ہے. اس کو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں, اسے شخص کا بھروسہ نہیں کرتے. تو یہ گناہ, ایک تو یہ گناہ ہوا. دوسرا گناہ ملاوٹ والا مال بیچا. جیب کاٹنے والا بھی اللہ کا مجرم, ملاوٹ والا مال بیچنے والا بھی اللہ کا مجرم, لیکن ملاوٹ والا مال بیچنا یہ اتنا معیوب نہیں. چلو تھوڑا تھوڑا یہ بھی معیوب ہوگا, چلو مان لیا. کاروبار میں جھوٹ بولنا تو بالکل ہی معیوب نظر نہیں آ رہا. اگلے کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیا, اب اس کے جیب کاٹ کے دھوکے سے چند سکے کسی نے ہاتھ کی صفائی نکال کر حاصل کی ہے, تو ادھر بیپاری نے زبان کی صفائی نکال کر جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر چند سکے اس سے نکلوا لیے. آپ ایمانداری سے بولو, مجرم دونوں نہیں ہے کیا؟ تو جیب کترے کو سب نفرت کی نگاہ سے دیکھیں اور بیپاری بڑا معزز بنا پھرے, رشوت خور بڑا معزز بنا پھرے, ملاوٹ والا مال بیچنے والا بڑا معزز بنا پھرے. حرام یہ بھی کھا رہا ہے, حرام جیب کترا بھی کھا رہا ہے. ہیروئن بیچنا بالکل معیوب,
اندر شرع تو معلوم ہے ہیروئن کا کاروبار، لوگ اس کو اچھی جگہ نہیں دیکھ کے اس کو کتراتے ہیں، تو ہیروئن بیچنے والا گناہگار ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ مجرم نہیں اللہ کا، دونوں اللہ کے مجرم ہیں، ایک دنیا میں معزز ہے ایک دنیا میں ذلیل، مجرم دونوں، تو میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا کہ جو ہیروئن بیچتے جیب کاٹتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے یہاں دونوں کی پکڑ ہے، بندہ پکڑے نہ پکڑے، بندہ تو گندا، یہ تو اس کی جو سمجھ میں آتا کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دے تو جو بھیڑ بھائی اس پر یہ پٹ پڑتا ہے اس کو چلاتا ہے، لیکن شریعت بندے کے نزدیک گناہ معیوب ہو یا نہ ہو گناہ نہیں، وعدہ خلافی کرنا حرام، جھوٹ بولنا حرام، غیبت کرنا حرام، لیکن اب یہ عیب ہی نہیں ہے نا، اور داڑھی منڈانا بھی حرام ہے نا، یہ بھی عیب نہیں، لیکن اگر کسی کا پتہ چل جائے وہ نشے میں جا رہا ہے، شراب حرام ہے، ٹھیک ہے بے شک حرام ہے، داڑھی منڈانا بھی حرام ہے، مگر یہ معیوب نہیں ہے، شراب اور نشے میں جا رہا ہے یہ معیوب، تو یہ گناہ دونوں کر رہا ہے، اور داڑھی منڈا کے جو مطلب حرام کر رہا ہے، حدیث کے مطابق اس کا چہرہ یہودیوں جیسا ہے، حدیث میں فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں کسی صورت مت بن، تو اس کا چہرہ حدیث کے مطابق، الیاس قادری کے قول کے مطابق نہیں، حدیث کے مطابق اس کا چہرہ یہودی جیسا، اسلام اس کی کبھی بھی حوصلہ افزائی اور پذیرائی نہیں کر رہا، لیکن ایسا ماڈرن بندہ آج زمانے میں معزز ہے، یار آدمی اس کو عزت دیتے ہیں، بینک کا آفیسر ہے، بڑا سود کماتا ہے، بڑی عزت ہے جو بینک کا آفیسر ہے، اور ایک غریب بیچارہ داڑھی ہے، سلفے ہے، سر پر امامہ شریف پہنا ہوا ہے، سنت کے مطابق وہ آدھی پنڈلی تک اس کا کرتا چلا جا رہا ہے سنت کے مطابق، آج اس کی تحقیر اور حقارت پھبتیاں کرتے ہیں، محلے میں نکلتا ہے تو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، ملا جا رہا ہے، ماں باپ اس کے گلے پڑ رہے ہیں، بہنیں الگ کھانے دے رہی ہیں، عجیب تماشا بنا ہوا وہ دیوان نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے، کیسا نظر، جس اسلام کو تم نے قبول کیا، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا، اس نبی کی اگر کوئی نقل اتارے تمہیں مذاق سوچتی ہے، حالانکہ نبی کی نقل اتارنا تو اتنا مقبول ہے، مجھے قصہ یاد آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں، موسیٰ علیہ السلام کے ہم نواؤں میں ایک بندہ جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی نقل اتارتا تھا، وہ داڑھی اسی طرح لگائے، داڑھی تو پہلے سبھی رکھتے تھے، ایک مسلمان ہی من چلا جو کسی صورت سے سمجھنے کی تیاری نہیں، بدقسمتی سے، تو بہرحال یہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے کپڑے پہنتا اور وہ اسٹائل مطلب کرتا اور مذاق کرتا، نقل کرتا، تو جب فرعون کا لشکر ڈوب گیا تو وہ زندہ بچ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کی، اللہ یہ تو بہت ستاتا تھا، یہ کیسے بچ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کیونکہ تیری نقل کرتا تھا اس لیے میں نے تیری نقل کو، جس کو ہم کاپی بولتے ہیں، تیری نقل کو دریا میں غرق کرنا گوارا نہیں کیا، تو ایک مسلمان امامہ باندھے، ایمان سے بتاؤ کس کی نقل میں باندھتا ہے؟ تیرے ابا کی نقل میں باندھتا ہے، کسی پارٹی لیڈر کی نقل میں باندھتا ہے، آپ بتاؤ کس کی نقل میں باندھتا ہے؟ ایمان سے بتاؤ، جس کا تم نے کلمہ پڑھا اسی کی نقل میں ہی تو باندھ رہا کہ میٹھے مصطفیٰ مدنی آقا سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھا، وہ باندھا داڑھی کے اپنے دادا جان کی نقل میں رکھی، جس کا تم نے کلمہ پڑھا، اس محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار پر پیاری پیاری خوبصورت داڑھی ہے، یقیناً ہے، اب بھی ہے، حیات النبی ہے، تو اس کی نقل میں اس نے بھی اپنے بال چھوڑ دیے، داڑھی بڑھا دی اور نادان ہنستے ہیں، ایمان سے کتنی بڑی بدبختی، اس آقا کی سنتوں پر ہنسی تمہیں چھوٹتی ہے، جس کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا، خدا کی قسم، دو جہاں میں کون سی سی نعمت ہے جو تم آقا کے بغیر حاصل کر لو گے؟ مجھے بتا دو تو خدا کی قسم سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ہلتی نیو جماتے یہ ہیں، ڈوبی نہ گراتے یہ ہیں، ویسے جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں، نظر روح میں آسانی دے کلیرا یاد دلاتے یہ ہیں، مرکز میں بندوں کو سپٹ کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، جب کھلانے کو چھوڑے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے صبح فرماتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے قوم بنائے بناتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلڑا بھاری بناتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب موتی یہ ہے
قاسم رزق اس کا کھلاتے یہ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے پانی کے گل کہلاتے یہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے تو بناتے یہ اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا بندہ ہاری بناتے یہ قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے مزداردا کا سناتے اسلامی بھائیوں جن کے صدقے میں اتنا کرم ہو رہا ہے سب کچھ ملا انہی کی سنتوں سے روگردانی یہ وفاداری نہیں ہے یہ بے وفائی ہے یہ نادانی ہے عقل مندی نہیں ہے تو میرے اسلامی بھائی اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر مسلط ہو جائے اس سے پہلے کہ سیدنا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہو جائے اس سے پہلے کہ دم اٹھنے لگے سانس اکھڑنے لگے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر سچی توبہ کر لیجئے آج سے عہد کر کے اٹھیے کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اگر آج کی عشاء نہیں پڑھی تو اس کے لیے بھی پوری رات پڑھی ہے آج کی عشاء بھی پڑھ لیجیے اور جو فلمیں ڈرامے کے شائقین ہیں جو بدنگاہی کرتے ہیں جو غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں وہ غور سے سن لیں کہ حدیث میں آیا کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں دوزخ کی آگ بھر دی جائے گی گانے باجے سننے والے بھی توجہ سے سماعت فرمائیں کہ جو کسی عورت کا گانا توجہ سے سنے گا قیامت کے روز اس کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا انڈیلا جائے گا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آج سے طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی سب زور سے کہیے انشاءاللہ آج کے بعد رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا اور جتنی نمازیں روزے قضا ہوئے ہیں وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے ان کے لیے تاخیر ہو گئی تھی توبہ کی جائے اللہ قبول کرے مگر یہ جو نمازیں روزے قضا کرنے پڑے ان کو پڑھنا ہوگا فلمیں ڈرامے اور گانے بازوں سے بھی مکمل سچی پکی توبہ کر لی اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ داڑھی کے لیے اللہ نے فرمایا داڑھی بڑا اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو تو ایسا غیرت مند مسلمان کون ہوگا جس کو یہ روایت پتہ چل گئی اس کے باوجود بھی کیا اس کا دل مطمئن ہوگا کہ وہ یہودی جیسی شکل اپنی بنائے محبوب کی سنت سے محبت کرنے والے اسلامی بھائیوں آج سے نیت کرنا اپنی داڑھی نہیں ملائیں گے کم از کم ایک مٹھی داڑھی ضرور بڑھائیں گے انشاءاللہ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ